مذہب اسلام کے باغڈور کو سنبھالنے کے لیے میرے نبی پاک کے بعد اولین حقدار حضرت ابوبکر صدیق تھے، کیونکہ حقدار را حق رسید، حقدار ہی کو حق پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ پہلا خلیفہ صحابہ کرام نے اپنے مشورے سے بنایا بھی ہے، تو کن کو؟ جن کا حق تھا انہی کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ آئیے میں اب حضرت علی کے گھر کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں۔ ان محمد بن حنفیہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین رواہ البخاری۔ سبحان اللہ بھائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ، کیا بولیے؟ بولیے نا بھائی، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے۔ کالا، یہ کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے ابا سے کہا۔ تو ان کے ابا کون ہے؟ حضرت علی۔ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون سے شادی کیا تھا، ان کا نام تھا خویلد۔ کیا نام تھا؟ نہیں بھول رہا ہوں، ابھی آ جائے گا ذہن میں۔ ایک بار درود پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں یہ لکھے ہیں ہوا ابن من غیر فاطمہ، یعنی یہ حضرت فاطمہ کے پیٹ سے نہیں تھے، کوئی دوسری خاتون تھی۔ خاتون کا نام چلتے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، اس جنگ یمامہ میں ایک خاتون قیدی بن کر کے آئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، تو انہوں نے انعام کے طور پر اس خاتون کو باندی کی شکل میں حضرت علی کو گفٹ کیا تھا۔ سبحان اللہ بھائی، حضرت علی کو گفٹ کیا تھا۔ تو وہ خادمہ اور باندی تھی حضرت علی کی، ان کے پیٹ سے حضرت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے جو حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ تو بول دیجئے، سن رہے ہیں؟ تو یہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا حضرت علی سے کہا، ابا جان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے خیر کون ہے؟ سب سے بہتر کون ہے؟ قالا ابو بکر، تو ابا نے کہا ابو بکر۔ سبحان اللہ بھائی۔ قلت ثم من، پھر میں نے کہا سرکار اس کے بعد پھر کون ہے؟ قالا عمر، حضرت عمر ہیں۔ اب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، اگر میں تیسرا سوال کر دوں گا تو مجھے خوف ہوا کہ اب حضرت عثمان کا نام لے لیں گے۔ مطلب حضرت محمد بن حنفیہ کو اس بات کا ایمان و یقین تھا، اور وہ جانتے بھی تھے، صحابہ اکرام کا موومنٹ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں تیسرا سوال کروں گا تو ابا عثمان غنی کا نام لے لیں گے۔ تو میں نے ڈائریکٹ ابا سے کہا اس کے بعد آپ ہیں، ثم انت، اس کے بعد آپ ہیں۔ قالا انا ما نہیں انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں۔ سبحان اللہ بھائی، یہ حضرت علی کی خاک ساری تھی۔ سبحان اللہ بھائی، ایک نیاز مندی تھی، عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں شمار کر دیا، حالانکہ وہ عام مسلمانوں میں نہیں ہے بھائی، وہ تو وہ ذات ہیں کہ ادھر 4 خلفاء میں بھی ان کا نام، ادھر پنجتن میں بھی ان کا نام۔ سبحان اللہ بھائی، وہ تو وہ ذات ہیں۔ لیکن جب ترتیب کی بات آئی کہ لوگوں میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو علی کہتے ہیں، اور علی کا بیٹا لوگوں کو سناتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، وہ کون؟ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، اور حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لے۔ سبحان اللہ، تو یہاں سے بھی حضرت عثمان غنی کی 3rd پوزیشن ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے یہ محمد بن حنفیہ بڑے بہادر تھے، بالکل باپ کی طرح دلیر۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کسی خاندان میں اگر زبردست یونٹی ہے، بھائی لوگ مل جل کے رہتے ہیں، تو قریب قریب پڑوس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ جب تک آگ نہیں لگاتے ہیں تب تک دم
نہیں لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی کسی آگ لگانے والے نے آگ لگانے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ اور دیگر بھائی لوگ بہت گھل مل کر کے رہتے تھے، ایک دوسرے کا احترام بجا لاتے تھے، عزت کرتے تھے، جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا کیا کرتے تھے، کیونکہ حسنین کریمین صحابی اور محمد بن حنفیہ یہ ہیں تابعی، یہ صحابی نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تابعی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت میں ان کے امی کی حضرت علی کے پاس آئی اور تب جا کے ان کی پیدائش ہے، یہ تابعی ہیں۔ تو ایک صحاب نے حضرت محمد بن حنفیہ سے کہا، اور یہ سوال کب کیا تھا؟ حضرت علی کے خلافت کے زمانے میں، حضرت علی کے خلافت کے زمانے میں کسی آگ لگانے والے نے یہ سوال کیا محمد بن حنفیہ سے۔ کیا کیا؟ اے محمد بن حنفیہ، کیا جی تمہارے ابا جہاں بھی لشکر بھیجتے ہیں، جنگ کے لیے بھیجتے ہیں، تو خالی تم ہی کو بھیجتے ہیں؟ کہیں پر جان کی باری بات آتی ہے تو خالی تم ہی کو بھیجتے ہیں، اور حسنین کریمین کو پھر جنگ میں نہیں بھیجتے؟ اب بتائیے، اگر بھائیوں میں اس طرح کی بات کریں گے آپ، حسد نہیں ہوگا؟ بہت پتا نہیں ہوگا؟ ہاں بات تو بالکل صحیح کہہ رہا یار، ہاں صحیح بات ہے، میرے ابا خالی جہاں بھی خطرہ کی جگہ ہے وہاں مجھے بھیجتے ہیں اور دونوں بیٹے کو نہیں بھیجتے ہیں، اس کا مطلب مجھ سے محبت نہیں ان کو، مجھ کو ماننا چاہتے ہیں جنگ کے ذریعہ سے۔ اس طرح کی باتیں آئیں نہیں آئیں گی؟ لیکن یہ گھرانہ علی کا ہے، سبحان اللہ بولیے بھائی، سبحان اللہ بولیے، یہ گھرانہ علی کا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اس سوال کرنے والے کو، سنو حسنین کریمین آنکھ ہیں۔ کیا بولے؟ کیا بولے؟ بولے حسنین کریمین آنکھ ہیں، میں علی کا بازو ہوں، ہاتھ ہوں، اور آنکھوں کو ہاتھ بچاتا ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی، آنکھوں کو ہاتھ بچاتا ہے، اسی لیے میں ان آنکھوں کی حفاظت میں ہر جگہ نکل جاتا